بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو یہاں پہ نیٹ فری ملتا ہے نا، اور ایک سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا بندہ اس نیٹ سے جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے، جیسے نیٹ فری مل گئی، اور اس نیٹ کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، بے تحاشا برائیاں جو ہے نا وہ دیکھنے کا آپ کو سرے عام گنجائش ہوتی ہے کے اندر شامل ہے۔ اسی کہتے ہیں اس میں ٹاپ کی جو چیز ہے وہ کیا ہے، مناسب، عہدے، عہدوں کی امانت، عہدے ان کو دو جو عہدوں کے قابل ہیں، کیونکہ جس قدر کرپشن ان کے اندر ہوتی ہے اتنی کرپشن کسی میں نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پہ اجتماعی جتنے بھی ادارے ہوں گے وہ سب کے سب اسلام کا اور اسلام کو پریکٹس کرنے کا ایک مظاہرہ کریں گے۔ یہ ہے بنیادی ترین مقصد۔ انفرادی سطح پر یعنی فرد کی سطح پر یا چھوٹی چھوٹی سوسائٹیوں کی سطح پر اسلام کو پریکٹس کرنا، یہ تو انڈیا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سو بھائیو، اب ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جو آزادی ہمیں ملی، یہ آزادی ہمارے جسموں کی آزادی تھی، ہمارے جسم آزاد ہوئے، لیکن بھائیو ابھی مزید آزادی کے حوالے سے کہ ہمارے دل دماغ اللہ کے جو غاصب، اللہ کے جو باغی اور اللہ کے نافرمان قومیں، ان سے ہمارے دل دماغ جو ہے وہ بھی آزاد ہو۔ آنکھوں کے سامنے بچے، آنکھوں کے سامنے نوجوان، آنکھوں کے سامنے یعنی بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی۔ یہ کوئی مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی تھالی اور کسی جو ہے نا وہ ٹرے کے اندر سجا ہوا پاکستان مل گیا۔ ثنا اور درود و سلام کے بعد عزیز بھائیو دوستو، آزادی اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات کہ اس میں کچھ شک نہیں، آزادی اپنے کم از کم معانی میں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور اس پر اللہ عز و جل کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں ایک خطہ، ایک سرزمین ایسی نصیب فرمائی جس میں ہم آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائیو، آزادی کو زیادہ سے زیادہ ڈیفائن کرنا، اس کو سمجھنا کہ یہ کیا ہے اور پھر یہ کس قدر بڑی نعمت ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر کس قدر کرم فرما رکھا ہے، ہم پر کس قدر احسان فرما رکھا ہے۔ ہاں البتہ سمجھدار قومیں، دانا بینا قومیں اپنے عمل کی کوتاہی کا بھی خوب جائزہ لیتے ہیں۔ جہاں آزادی کی ڈیفینیشن اور آزادی کی تعریف میں ہمارے اندر کوئی خامی اور خلل ہے، کوئی کوتاہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آزادی جس قدر ہمیں حاصل ہو چکی ہے اور اس کی تکمیل کی منزل میں جو کوئی مرحلے باقی ہیں ان کو حاصل کرنا اور اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سمجھنا، اور پھر یہ کہ اس کی منصوبہ بندی کرنا اور اس کی پلاننگ کرنا، تاکہ ہم اصلی آزادی، حقیقی آزادی، کامل آزادی، مکمل آزادی اس کو حاصل کر سکیں۔ سو بھائیو، اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے
اس بات کا تذکرہ کیا ہے، گو کہ کنٹینٹس اور تناظر مختلف ہیں، لیکن بہرحال ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ جو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورۃ انفال کا یہ مقام، آیت نمبر 26، 27 اور 28، اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اللہ اس موقع پر یاد دلا رہے ہیں کہ ایک وہ سرزمین تھی جہاں پر تمہارے لیے جینا دوبارہ تھا، مشکل تھا، تمہاری حیات اور تمہاری زندگی تمہارے اوپر تنگ تھی، بے حد مشکلات کی دھوپ پر، اور آپ مکی زندگی، اگر آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا ذرا منظر آپ بھائیوں کے سامنے ہو تو آپ کو پتا ہو مسلمانوں نے بڑے ٹف حالات دیکھے، بڑے ٹف حالات دیکھے، معاشی بائیکاٹ آخری دوروں میں جا کر شروع میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چھپ کر نمازیں چھپ کر پڑھتے تھے۔ ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ایسا گزرا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، جو چند ایک صحابہ تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کا دور، حضرت عمر اسلام لائے تو کہا کہ ہم اب علانیہ جو ہے وہ عبادت کریں گے۔ بہرحال اللہ عز و جل یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم کیا تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون، تم کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے، یعنی تمہاری جو حالت اور پوزیشن تھی وہ یوں تھی کہ گویا لوگ تمہیں ہڑپ کر دیں گے، تمہیں کھا دیں گے، تمہاری حیات تم سے لے لیں گے، تمہاری پوزیشن بہت کمزور تھی۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَکُم، اور اللہ نے تمہاری نصرت اور تائید کی، اپنی خاص نصرت کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ یہ اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تائید کرنا، تو اللہ نے تمہاری تائید کی اپنی خاص نصرت کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ کیوں دیا یہ سب کچھ؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو، شکر کر۔ بالکل بین ہی ایسے بھائیوں، اللہ نے ہم پر یہ بہت کرم اور فضل کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ برے صغیر کے اندر بلکہ بیشتر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ فنامنا کیا تھا، یار کس سے ہم نے آزادی لی، کہاں سے ہم آزاد ہوئے، کون تھا یہاں پہ قابض، کون تھا غاصب، کون تھا دشمن، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بھائیوں، نظریاتی طور پر ہم بہت ویک ہوتے ہیں، بہت ہماری جو علمی اور ہماری جو جو فہم اور بصیرت کی جو ہمارا لیول ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے۔ برے صغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمان بہت کمزور ہوتے گئے۔ ایک وقت یہ آیا کہ برطانیہ اور یورپ سے ایسٹ انڈیا نامی کمپنی تجارت کے نام پر برے صغیر آئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی برے صغیر میں آئی تجارت کے نام پر، اور پھر تجارت کرتے کرتے انہیں اصل میں تو تجارت کے نام تھا، اور اصل میں وہ ایسے خطے ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر جا کر وہ یورپ ان کو کم پڑ رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اور علاقوں میں جا کر کیا آباد ہو، اور سیاسی غلبہ، استعمار اور سیاسی تسلط وہ یہ چاہتے تھے۔ بالآخر کیا ہوا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت کے نام پر آئی تھی، اس نے کیا کیا، بعد میں وہ اپنے تجارتی سامان کی جگہ پر اسلحہ لانے لگے۔ یوں وہ
یہاں پر مستحکم ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک ریاست کر کے ایک ایک رئیس کو ختم کرتے گئے اور ریاستوں پر قبضہ کرتے گئے۔ یوں 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے برے صغیر پر کیا کی؟ حکمرانی کی۔ پھر ان کی حکمرانی کے بعد 90 سال برطانیہ نے برے صغیر پر حکومت کی۔ یہ 190 سال ہو گئے۔ 190 سال کے بعد یعنی یہاں پر برطانیہ یعنی ہمارا سارا کا سارا جو ہمارے یہاں کے اثاثے تھے وہ یہاں سے برطانیہ جاتے تھے، ملکہ وکٹوریہ کے پاس جاتے تھے، ہماری خراج ان کو جاتی تھی، ہم ٹیکس بھرتے تھے اور ٹیکس بھر کر ان کو پہنچاتے تھے، یہاں سے خراج ان کو جاتی تھی، یہ ہماری غلامی تھی۔ اور اس یعنی 190 سال کے بعد اس دوران مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ سیاسی شعور بیدار ہوا، مسلمانوں کے اندر لوگ کھڑے ہوئے، اور کچھ اصل میں یہ بھی تھا کہ یہاں مطلب برطانیہ اور جو عالمی طاقتیں تھیں وہ جو ہے فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ جو تھی نا، پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم جو کہ 40 کی دہائی میں ہوئی، اس میں وہ لڑ لڑ کر اتنے ویک ہو گئے تھے کہ انہیں مزید اپنی نو آبادیات کہتے ہیں جہاں پر یہ غاصب قومیں جا کر کسی علاقے پر قبضہ کر لیتی ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں نو آباد علاقہ۔ یہ نو آباد علاقہ ہے، یہ کالونی ہے ہماری، اس کو وہ کہتے تھے یہ ہماری کالونی ہے۔ تو اب وہ ویک ہو چکے تھے اور ادھر سے آزادی کی تحریک ہوئی۔ اس کے نتیجے میں بھائیوں اللہ عز و جل نے ہمیں 14 اگست 1947 کو اللہ عز و جل نے ہمیں یہ خطہ دیا۔ بہرحال کیوں دیا یہ خطہ، کیوں حاصل کیا، اس کے لیے کیا کچھ قربانیاں پیش آئیں، کس قدر مسلمانوں نے جدوجہد کی، کس قدر جو ہے وہ مطلب خواتین کی عزت اور عصمت جو ہے وہ لٹی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جا کر پڑھیے تاریخ، آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو کیا کر دیا جاتا، ذبح کر دیا جاتا۔ یہ ہندو مسلم فسادات جتنے بھی ہوئے، گاڑیوں کی گاڑیاں لاشوں سے بھری ہوئی یہاں پہ آتی تھی، یعنی ایک ہی ہوتا تھا جو مطلب مواصلات کا نظام میں جو مضبوط ترین مواصلاتی نظام تھا وہ کیا تھا، وہ یہ ٹرین ہوتی تھی۔ ٹرین جو ہے وہ جو انڈیا سے پاکستان پہنچتی تھی وہ کیسے پہنچتی تھی؟ یعنی اس حوالے سے آپ ایسے بزرگ، ضروری ہے کہ ایسے بزرگ جنہوں نے یہ آزادی کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان سے سنیں، پتہ چلے ہمیں۔ ہمارے بزرگ تھے، ہماری نانی والدہ وہ بتاتی تھی کہ یہاں سے جو ہندو جاتے تھے تو کہتے ہیں سلطان میں ایک ہندو ڈاکٹر ہوتا تھا، جاتے جاتے اس نے ہمارے بچوں کو ایسے ایسے ٹیکے لگائے کہ بچے وہیں پر مر گئے۔ یعنی یہ واقعات ہوئے آنکھوں کے سامنے، بچے آنکھوں کے سامنے، نوجوان آنکھوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں پوا لی۔ یہ کوئی مطلب ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی تھالی اور کسی جو ہے نا وہ ٹرے کے اندر سجا ہوا پاکستان مل گیا، ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ سو بھائیوں، اب ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جو آزادی ہمیں ملی، یہ آزادی ہمارے جسموں کی آزادی تھی، ہمارے جسم آزاد ہوئے، لیکن بھائیوں ابھی مزید آزادی کے حوالے سے کہ ہمارے دل دماغ اللہ کے جو غاصب، اللہ کے جو باغی اور اللہ کے نافرمان قومیں، ان سے ہمارے دل دماغ جو ہے وہ بھی آزاد ہو، اور اسی طرح سے ہم وہ حقیقی آزادی حاصل کر سکیں کہ ہم نظریاتی طور پر اتنے مستحکم ہوں کہ اللہ کا بھیجا وہ دین
ہم اس کو اپنے لیے کافی اور شافی سمجھیں. جیسے اللہ عز و جل نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام مکمل کر دیا. اب ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین اسلام کو کامل و اکمل جانتے ہوئے دنیا جہان کے ادیان سے وہ موڑے، دنیا جہان کی تہذیبوں سے، دنیا جہان کی سیولائزیشن سے، سب کے سب کلچر سے، سب کے سب طور طریقے اور اندازوں سے بالکل مستغنی ہو جائے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ عز و جل نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ دین حق دے کر بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا. اب مسلمان کو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بعد کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہیے، جبکہ ہماری پوزیشن یہ ہے ہم تہذیب و کلچر ٹھیک کر لیتے ہیں. بھائیو، یہ ہے ہماری افراد کی پوزیشن. جہاں تک بات ہے اس دین کے حوالے سے اور پاکستان کی نعمت کے ملنے کے حوالے سے، تو یہاں پہ تو ہم نے کیا کرتا تھا؟ اسلام کو ایز اے اجتماع، اسلام کو ایز اے سوسائٹی یہاں پہ پریکٹس کرنا تھا. پاکستان کو لینے کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے بھائیو؟ پاکستان کو لینے کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو ایز اے سوسائٹی، اسلام کو ایز اے اجتماع، اسلام کو پوری امت اور پوری قوم کی حیثیت سے یہاں پر ہم نے اسلام کو پریکٹس کرنا تھا. یہ خطہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ یاد رکھیے، انڈیا کے اندر بھی جیسے آپ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، انڈیا میں بھی نماز پڑھتے ہیں نماز، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، یعنی مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ سیکولر ملک ہے، انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، وہ اپنے آپ کو سیکولر ڈکلیئر کرتے ہیں. وہاں پہ مسجدیں بنتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ نماز جتنا اجتماع کرنے کی اجازت ہے. تو پھر کیا فرق ہے ہمارا اور ان کا؟ پاکستان کو لینے کا مقصد کیا تھا؟ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ سو بھائیو، اس حوالے سے یاد رکھیے بنیادی ترین جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ لیا تھا اسلام کو اجتماعیت کی سطح پر پریکٹس کرنا ہے. یعنی یہاں پہ اجتماعی جتنے بھی ادارے ہوں وہ سب کے ساتھ اسلام کا اور اسلام کو پریکٹس کرنے کا ایک مظاہرہ کریں گے. یہ ہے بنیادی ترین مقصد. انفرادی سطح پر یعنی فرد کی سطح پر یا چھوٹی چھوٹی سوسائٹیوں کی سطح پر اسلام کو پریکٹس کرنا، یہ تو انڈیا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. سو بھائیو، سب سے یہ بنیادی ترین یہ چیز سمجھیے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ یہ جو آزادی جس قدر اللہ نے دے رکھی ہے اس کو مزید ہم تکمیل کی منزل کی طرف لے چلتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے وہ ایک سچا مسلمان، یاد رکھیے ایک سچا مسلمان ہی ایک سچا سٹیزن بن سکتا ہے، ایک سچا شہری بن سکتا ہے. اگر ایک مسلمان، ایک فرد مسلمان نہیں بنتا سچا، وہ ایک سچا سٹیزن بھی نہیں بن سکتا، ایک سچا شہری بھی نہیں بن سکتا، وہ دیانتدار شہری نہیں بن سکتا. تو فرد کی سطح پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سچا مسلمان. سچا مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی حوالے سے جو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کے اعمال درست ہو، اور وہ اپنے عقیدے اور اعمال کی نسبت سے ایک دائی ہو، وہ ایک ایکٹیو ورکر ہو. ایکٹیو ورکر کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ اس نے دین سیکھا ہے، ایمان سیکھا ہے، عقیدہ سیکھا ہے، توحید سیکھی ہے، سنت سیکھی ہے، اس ایمان، توحید اور سنت کی وہ آبیاری کے لیے تڑپتا ہو. اس کے دل میں ایک حرارت والا دل ہو، اس کی چاہت یہ ہو کہ یہاں اسلام چہار سو نظر آئے.
یہ اس کی چاہت ہو، یہ اس کا ارمان ہو، یہ اس کی تمنا ہو۔ جب جب وہ بدی دیکھے تو اسے غیرت آئے، بے حیائی دیکھے اسے غیرت آئے، بدعملی دیکھے اسے غیرت آئے، بے عملی دیکھے اسے غیرت آئے۔ یہ ہے مسلمان ہو۔ پھر اسی طرح سے بھائیوں، ایک اچھا مسلمان ایک اچھا شہری بنے گا۔ ایک اچھا شہری ایک اچھی فیملی کو مضبوط کرے گا۔ فیملی کا سربراہ ہے تو وہ فیملی کو کیا کرے گا؟ اسٹرانگ کرے گا، دین پر اس کو کیا کرے گا؟ کاربند کرے گا۔ اور پھر فیملی آگے سوسائٹی کا جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے۔ سوسائٹی کس سے بنتی ہے؟ فیملیوں سے، خاندانوں سے۔ خاندان، اچھا خاندان اچھی سوسائٹی کا ایک بنیادی اکائی ہے، بنیادی اینٹ ہے۔ فرد درست ہوگا، فیملی درست ہوگی، فیملی درست ہوگی، سوسائٹی درست ہوگی، سوسائٹی درست ہوگی، یہ ملک درست ہو جائے گا۔ بھائیو، یہ فرد کی نسبت سے، یہ فرد کی ذمہ داری کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اجتماعی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے وہ تمام اجتماعی ادارے، وہ تمام اجتماعی ادارے کہ جو جہاں جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، جب جب اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جتنی بھی یونینز ہیں، جتنے بھی اتحاد ہیں، وہ سب کے سب اتحاد وہ کیا ہیں؟ وہ اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا جن لوگوں کو ہم زمین میں مضبوطی دیتے ہیں، زمین میں ٹھہرنے کا، زمین میں انہیں کچھ نہ کچھ اقتدار، مقتدرہ بنا دیتے ہیں، ان کو طاقت دے دیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ۔ سب سے پہلا کام اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی اجتماعیت کے اندر جو سب سے پہلے جو چیز ظہور پائے گی وہ کیا ہے؟ نماز کی اقامت۔ جتنا مرضی بڑا اجتماع ہو جائے، نماز نہیں چھوڑو، نماز نہیں چھوڑو۔ اس نماز کو نافذ کرنا، اس نماز کو اس کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنانا، اس کی اقامت کا ماحول بنانا۔ وآتوا الزکاۃ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہاں پہ کیا ہو؟ نیکی غالب ہو، نیکی عام ملے، بدی اس کا سر جھکا ہو۔ بدی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدی ختم نہیں ہوگی، برائی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، برائی کا گراف اتنا گر گیا تھا، اتنا گر گیا تھا، اور نیکی اور خیر کا گراف اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہاں خیر عام ملتی تھی، خیر عام ملتی تھی۔ جس طرح آپ کو یہاں پہ نیٹ فری ملتا ہے نا، اور ایک سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا بندہ اس نیٹ سے جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے، جیسے نیٹ فری ملی گئی۔ اور اس نیٹ کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ بے تحاشا برائیاں جو ہے نا وہ دیکھنے کا آپ کو سرے عام گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہاں پہ کیا ملتی تھی؟ نیکی کے ماحول میں ادھر مدینے کے اندر، مکہ میں تو جب اسلام غالب آ گیا تھا، یعنی مکہ فتح ہوا تھا، تو اس وقت کیا ملتی تھی چیز؟ خیر، توحید عام ملتی تھی، سنت کی اتباع عام ملتی تھی، نماز کی اقامت کا ماحول ہوتا تھا۔ سو بھائیو، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی حکومت، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ سو بھائیو، فرض کی نسبت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اور پھر یاد رکھیے، یہ نعرہ ایسے نہیں لگا دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے، پورے اسلام کا خلاصہ۔ اور زندگی کے ایک ایک عمل میں یہ لا الہ الا اللہ بولتا ہوں، پورا لا الہ الا اللہ بولتا ہوں، ایک ایک عمل میں، زندگی کے ایک ایک عمل کے ساتھ توحید کا رشتہ ہو، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہو، لا الہ الا اللہ اس ایک ایک عمل سے ظاہر ہوتا ہو۔ مسلمانوں کی پوری زندگی کا محور اور مرکز کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیو، اس حوالے سے اگلی آیتیں کیا ہیں؟ اللہ عز و جل کہتے ہیں ہم نے تمہیں سرزمین دی، مدینہ دیا، تو اب تمہارے اوپر ذمہ داریاں آئی ہوئی،
تمہیں ہم نے بہت بڑی امانت دے دی ہے، بہت بڑی امانت دے دی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانۃ، اللہ کی خیانت مت کرنا، رسول کی خیانت مت کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں کی خیانت مت کرنا۔ اب ہمارے یہاں امانت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں امانت کیا؟ امانت کے معنی کو ہم نے اس قدر منیمائز کر دیا ہے، اس قدر سکیڑ دیا، اس قدر چھوٹا کر دیا۔ بس امانت وہ ہوتی ہے جو میں ہاتھ میں پیسے پکڑوں اور کسی کو دوں، بس یہ امانت ہے۔ ایسے نہیں ہے، امانت بہت گہری چیز ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ نہیں ہوتا تھا مگر اس میں آپ یہ لفظ بولتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں۔ اب امانت میں سارے گہرے معنی اس کے اندر شامل ہیں، اور کہتے ہیں اس میں ٹاپ کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مناسب، عہدے، عہدوں کی امانت۔ عہدے ان کو دو جو عہدوں کے قابل ہیں، کیونکہ جس قدر کرپشن ان کے اندر ہوتی ہے اتنی کرپشن کسی میں نہیں ہے۔ یہ عہدے، یہ مناسب، یہ سب سے ٹاپ کی چیز ہے جس میں امانت کو جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ عہدوں اور مناسب کے ذریعے ایسی ایسی خرد برد ہوتی ہے جس کا محفوظ گمان ہی نہیں کرتے۔ بھائیو، اگر عہدے اور مناسب، حقیقی بات یہ ہے، اگر عہدے اور مناسب کو ذمہ داریوں کے ساتھ دیکھا جائے تو میرے خیال میں کوئی نہیں لے گا، اس کو دیں گے بھائی یہ لو منصب، میں نہیں لیتا یار، یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں عہدے کیا سمجھ لیے گئے ہیں؟ ہمارے یہاں عہدے سمجھ لیے گئے ہیں کہ یہ مزے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریاں بیچ میں نہیں سمجھتے۔ ہر منصب ایک ذمہ داری لے کر آتے ہیں۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، یہ منصب ہے، اور اصل میں یہ کیا ہے؟ مسلمان جب بھی وہ امانت دار ہوگا، وہ سچا مسلمان ہوگا، وہ امین ہوگا، وہ منصب کے پیچھے ذمہ داری دیکھتا ہے، ذمہ داری دیکھتا ہے۔ وہ منصب کو عیاشی نہیں سمجھتا، وہ منصب کو خرد برد کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے بھائیو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں ہم نے مدینے کی سرزمین دی ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے یہ ہمیں پاکستان کی سرزمین دی ہے۔ اس میں بھائیو ہماری ذمہ داریاں، اللہ نے یہ امانت دی ہے، اس میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک بندے کو امانت داری کا خیال رکھنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جہاں جہاں خرد برد ہوتا ہے تمہیں پتہ ہوتا ہے، تم جانتے ہوتے ہو جہاں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنی امانتوں کی خیانت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو آیت، جو بات فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ خرد برد اور خیانت کا جو بہت بڑا سبب ہے اس کا اللہ عز و جل نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے مال، اولاد۔ فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیا ہیں؟ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ سرزمین مل گئی ہے، اب اس میں ایسے نہیں ہے کہ مال سمیٹنے لگ جانا، اولادوں کی عیاشیوں کی فکر کرنا، وہ امانت کی جو تصور ہے وہ تمہارے ذہنوں سے محو ہو جائے، ایسے نہ ہو۔ آج دیکھ لیں ہمارے ملک کی جو بہترین کریم ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پیسوں کے چکر میں اس ملک کی خدمت کرنے کی بجائے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور جو یہاں ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی بجائے وہ اپنی تجوریوں بھرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، الا ماشاء اللہ، امانت دار بھی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، لیکن وہ تعداد بہت تھوڑی ہے۔ سو بھائیو، ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، ہم اپنی جو ہے نا اس ملک کی نعمت ملنے پر جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، فرد کی نسبت سے، سوسائٹی اور معاشرے اور اجتماعیت کی نسبت سے،
ان سب ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یاد رکھیے اللہ عز و جل نے نعمت اور آزادی کو بہت بڑی نعمت کے طور پر ایک اور مقام پر بنی اسرائیل کو باور کروایا ہے. اس میں جینات من آل فرعون کس قدر ظالم تھا، جابر تھا، کس قدر استعمار تھا، وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. قرآن کریم جو بتاتا ہے یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، یعنی ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے بے حد سرکشی کا ماحول گرفت کر رکھا تھا. عورتوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بچوں کو بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. یہ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بچ گئے تو وہ اللہ نے تدبیر کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. اور وگرنہ اس کا نظام اس قدر کڑا تھا، اس قدر کڑا تھا کہ ابھی بچے بنی اسرائیل کی عورتیں حاملہ ہوتی تھی کہ ان کے جا کے حمل ختم کروایا. اس قدر ظالم تھی. لیکن اللہ عز و جل نے کہا ہم نے بنی اسرائیل کو، ہم نے تمہیں کیا کیا؟ اس فرعون سے نجات دی، اس فرعون سے. تو بھائیو اب اگر موقع ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے سورۃ شعراء کے اندر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ذکر کیا ہے. وہ بہترین مکالمہ ہے، بہترین ڈائلاگ ہے. اس ڈائلاگ کے اندر اس کی تمہید میں فرعون یہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تجھے یاد نہیں ہے تو بچہ تھا، ہم نے تجھے پالا پوسا، ٹھیک ہے، تیرے اوپر اتنی ہم نے محنتیں کی، اتنی محنتیں کی، اور اس کا احسان تمہیں یہ دیا کہ ہمارا ایک نوجوان قتل کر کے تو بھاگ گیا تھا. وَفَرَرْتَ مِنْكُمْ، تو بھاگ گیا. جب تو بھاگ گیا اور اس حال میں کہ تم نے ہمارا بندہ بھی قتل کر دیا. اچھا وہاں پہ اب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ میں نے تو کیا تھا، تو پھر اس کا کیا ہے؟ اس کا جو تم نے احسانات کیے تھے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب تو بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا دے؟ یہ اس کا مطلب بینیفٹ لینا چاہتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا. اب بھائیو یہ پورا رقول ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں اور فرعون آپ کو پتہ کیا ہے؟ دنیا کی سپر پاور تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس سے مکالمہ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ نظریاتی استحکام. موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ نظریاتی استحکام، یہ نظریاتی آزادی. ایک فرد جس کو توحید مل جائے وہ ڈبکے کی چوٹ رب کی توحید کا اعلان کر وقت کے فرعون کے ساتھ. یہ ہے آزادی، یہ نظریاتی آزادی. یہ کہاں ہے بھائیو؟ اس منزل کو ہم نے پہنچنا ہے. جس قدر ملی ہوئی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی قربانیوں کے بغیر مل رہی ہے، بہت بڑی قربانیاں. تو بھائیو اس نسبت سے دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزادی کا فقط یہ معنی سمجھ لیا گیا آزادی کے جشن کا کہ ہم یوں روڈوں پر دوڑتے پھرتے ہوں اور باجے بجاتے پھرتے ہوں. اور دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ جو لوگ چند لوگ بیٹھ کر سر جوڑ کر سوچیں بھائی ہمارا خسارہ کیا ہے، ہماری آزادی کے وہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہماری آزادی کی تکمیل کی وہ کیا کچھ ہے جو ہم نے ابھی حاصل کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے، چند لوگ ہوتے جو سر جوڑ کر بیٹھتے اور سوچتے اور وہ کوئی منصوبہ بندی کرتے. بھائیو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کمزوریاں ہیں، بہت کمزوری ہے. صرف ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس آزادی کا یہ معنی ہے کہ ہم مطلب جو ہے نا وہ کپڑے اچھے پہن لیں، اس کو عید کا نام دے دیں اور مطلب ہم اپنے جو ہے نا وہ چہروں پر جو ہے نا وہ جھنڈا بنوا لیں. خوشی کے کچھ ہوتے ہوں گے اعتبار، لیکن اصل معنی یہ ہوتا ہے خوشی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس بنی اسرائیل قوم کو جب آزادی ملی تھی تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ صحیح مسلم کی روایات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو آپ نے دیکھا یہودی کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے. آپ نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟
فرمایا یہ روزہ فرمایا جا کے پوچھو یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں، یہ ہے شکر، یہ ہے شکر۔ سو بھائیو، یعنی نعمت پر شکر یہ بنتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو منانے میں اور آگے بڑھے، یہ ہوتا ہے شکر۔ تو بھائیو اس نسبت سے ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اللہ عز و جل ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنے اندر درد پیدا کر کے کچھ فکر مند لوگ بن کر ہم کچھ سوچنے والے اور سر جوڑ کر بیٹھنے والے بنے، اور ہم جو ہے نا وہ کوئی قوم کے لیے منصوبہ بندی کریں، ہمارے اندر اللہ عز و جل ایسے لوگ پیدا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔